سنہری دور، پانچواں انشاء، سیج، انشے سیریل، شارق علی۔ کانفرنس ہال سائنس فیسٹیول کی گہما گہمی سے گونج رہا تھا۔ ہر شعبے کے سجے انفرادی اسٹال پر خوش آمدید کہتے استاد، والنٹیئر طلباء اور شرکت کرنے والوں کی پرجوش دلچسپی بہت ولولہ انگیز تھی۔ ہم ریاضی کے اسٹال پر پہنچے تو پروفیسر سلام تعارفی جملے کہہ رہے تھے۔ بولے، ریاضی نہ صرف قدر و قیمت، معیار اور کیفیت کے باہمی رشتوں جیسے جمع، تقسیم، ضرب وغیرہ سے متعلق مضمون ہے، بلکہ یہ ایک ایسی منطقی زبان بھی ہے جو نامعلوم قدروں، معیار اور خصوصیات کی جانب پیش قدمی ممکن بناتی ہے۔ گویا ریاضی کی پہنچ صرف وجود نہیں، امکان تک بھی ہے۔ اتنا ہی قدیم مضمون جتنا انسانی شعور۔ پہلا آثار قدیمہ ثبوت یوگینڈا سے دریافت ہوئی 20,000 سال پرانی ایشانگو ہڈی پر ڈلے حسابدانی کے نشانات ہیں۔ میسوپوٹیمیا اور مصری تہذیب میں زراعتی انقلاب اور خانہ بدوشی کی زندگی ریاضی ہی کی مدد سے ختم ہوئی۔ قدیم چین اور ہندوستان کا عروج، یونان کا فکری انقلاب اور 9ویں سے 13ویں صدی تک مسلمانوں کا سنہری دور ریاضی ہی کے دم سے تھا۔ سنہری دور، کچھ وضاحت اس کی بھی؟ میں نے کہا۔ پروفیسر بولے، زمانہ تھا 9ویں صدی کی ابتدا کا، شہر تھا بغداد اور حکمران عباسی خلیفہ مامون رشید۔ مرکزی مقام دارالحکمہ، جسے مغرب ہاؤس آف وزڈم کے نام سے جانتا ہے۔ روشن خیالی ایسی کہ دنیا بھر کے عالموں اور طالب علموں، چاہے وہ یہودی، ہندو، عیسائی یا مسلمان ہوں، سب کو تحقیق کے لیے وظیفہ، علمی سہولیات، مکالمہ اور مباحث میں فکر و خیال کی آزادی میسر تھی۔ دنیا بھر کا علم، خاص طور پر یونانی علمی نسخوں اور کتابوں کے عربی ترجموں پر مسلسل کام جاری رہتا۔ علمی اضافوں کے لیے سازگار ماحول اور وسائل مہیا ہوتے۔ دنیا بھر کی زبان و ثقافت اور علمی سرمائے کو گلے لگایا جاتا۔ یونانی، ہندو، فارسی اور شامی فکر کو کھلے دل سے قبول کیا جاتا اور علم اجتماعی انسانی میراث سمجھا جاتا۔ اس سے سیکھا، اسے محفوظ کر لیا جاتا۔ ان دنوں پوری دنیا میں دارالحکمہ جیسی وسیع اور متحرک دانشگاہ اور کثیر کتب خانہ کوئی اور نہ تھا۔ ماضی سے استفادے اور مستقبل کی دریافتوں کا یہ زمانہ سنہری دور کہلاتا ہے۔ وجہ دینی تعلیم نہیں تھی، سائنس سے محبت اور روشن خیالی تھی۔ صوفی بولی، کوئی مثالی شخص اس دور کا؟ بولے، ریاضی دان اور ماہر فلکیات الخوارزمی اسی دور کا ہیرو ہے۔ وسط ایشیا کے علاقے خوارزم سے ہجرت کر کے بغداد میں بسنے والے نے، جس کی زبان فارسی تھی، 813 سے 833 تک کیا ہوا اپنا لازوال علمی کام اس دور کی سائنسی زبان عربی میں شائع کیا۔ ایک غیر معمولی محقق جس نے ہندو اور یونانی علم سے بہت استفادہ کیا اور نئی راہیں نکال کر ریاضی، ٹریگنومیٹری، جغرافیہ اور فلکیات میں بیش قیمت اضافے کیے۔ اس کی منظم اور منطقی سوچ اور طریقہ کار نے الجبرا کی بنیاد رکھی۔ اس کی کتاب حساب الجبر والمقابلہ ہی سے لفظ الجبرا نکلا۔ صفر کی علامتی اور افادی اہمیت اسی نے مغرب پر واضح کی۔ ہندو اور عربی ہندسوں کے استعمال سے ریاضی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، ورنہ مغرب کے غیر افادی لاطینی ہند سے موجودہ ریاضی کا ساتھ دے ہی نہیں سکتے تھے۔ سب سے اہم کارنامہ الگوریدم کی ایجاد ہے، وہ بنیادی اینٹ جس کے بغیر کمپیوٹر کی ایجاد ممکن ہی نہیں تھی۔ الگوریدم دراصل اسی کے نام الخوارزمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔
چشم تصور میں لاؤ کے دارالحکمہ میں الخوارزمی 70 جغرافیہ دانوں کے کام کی نگرانی کر رہا ہے اور وہ معلوم دنیا کا پہلا نقشہ تیار کرتے ہیں۔ پھر لاطینی زبان میں اس کی کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ اس کا سکھایا ہوا الجبرا مغرب کی یونیورسٹیوں میں 16ویں صدی تک پڑھایا جاتا رہا۔ وہ 845 صدی عیسوی میں دنیا سے رخصت ہوا۔ جاری ہے ویلیو یونیورسٹی، شارقلی۔